الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. और जब बनाया हमने बैतुल्लाह को लोगों के जमा होने की जगह और अमन की जगह। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला और बनाओ मकाम इब्राहीम को जाए नमाज। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल
اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، یہ کہ وہ صاف کریں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں اس آیت کریمہ کے پہلے جملے کے بارے میں عرض کر دیا گیا تھا، مثابۃ للناس، کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور لوگوں کے رجوع ہونے کی جگہ بنایا، پھرنے کی جگہ بنایا، کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے گھر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو پھر ان کا جی چاہتا ہے دوبارہ جانے کو، طواف کرتے ہیں، گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، تو پھر جی کرتا ہے اور دوبارہ جاتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا بھر سے مسلمان بار بار جانے کی تمنا کرتے ہیں، اور بعض احادیث میں فرمایا کہ جو انسان ایک دفعہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے جائے اور لوٹنے کے بعد پھر اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو، تو یہ اس کی حج اور عمرے کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ بار بار اس کے دل میں وہاں جانے کی آرزو اور تمنا ہو۔ اور پھر یہ حکم بھی دیا گیا کہ جب تم حج عمرہ کر کے واپس لوٹو، طواف وداع کرو، تو طواف وداع کے وقت اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، میرا یہ آنا آخری مرتبہ کا نہ ہو، بلکہ بار بار مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرے گھر کے اندر آؤں۔ تو فرمایا کہ یہ دعا مانگ کر کے وہاں سے لوٹے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَأَمْنَا، ہم نے اپنے اس گھر کو امن کی جگہ بنایا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ جو وہاں گیا آخرت کے اعتبار سے مامون ہو گیا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی کہ جو حرم میں داخل ہو گیا تو اسے امن مل گیا، وہ مامون ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں متولی تھے بیت اللہ کے، تو اس زمانے کے اندر بھی لوگوں کے دلوں کے اندر اس مقام کی، اس جگہ کی، اس گھر کی حرمت تھی، عظمت۔ قبائل کے قبائل ایک دوسروں کے اوپر حملہ آور ہوتے، ایک دوسروں کے اوپر غارت گری کرتے، لیکن
اہل مکہ اس سے محفوظ تھے، اور مکہ والوں کا لوگوں کے دلوں کے اندر احترام تھا کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے پاس رہنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر سخت ترین جانی دشمن بھی اپنے باپ کا دشمن، باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل، وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا تو لوگ اسے کچھ نہیں کہتے، وہ معمول سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو یہ جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، جو حرمت اور عظمت بخشی ہے کہ جو اس میں داخل ہو وہ مامون ہو جائے، امن پالے، فرمایا کہ یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم مکہ لا تحل لأحد من بعدی ولا يحل لأحد من قبلی وإنما حرمت لی الساعة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے، نہ تو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کو حلال کیا کہ یہاں پر قتل و قتال ان کے لیے جائز ہو، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے اس کو حلال کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ میرے لیے بھی چند ساعتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی حرمت اسی طرح واپس لوٹ آئی جس طرح پہلے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ ان هذا البيت حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، یہ جو گھر ہے، اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے حرمت بخشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے لیے فتح مکہ کے دن چند گھنٹوں کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا، لیکن پھر قیامت تک اس کی حرمت کو لوٹا دیا گیا۔ لہذا جو آدمی یہاں پر آئے وہ اس کے درختوں کو نہ کاٹے، یہاں جانوروں کا شکار نہ کرے، جانوروں کو نہ بھگائے، یہاں کی گھاس نہ کاٹے، حتیٰ کہ فرمایا وہاں کے پتھروں کو اٹھا کر کے منتقل کرنا یہ بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اگر کوئی چیز وہاں پر گری ہے، کسی کا مال وہاں پر گرا پڑا ہے، فرمایا اس کو مت اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ جائے عبادت ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن دے دیا۔ اگر امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا تو عبادت انسان کس طرح سے کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو امن والی جگہ بنا دی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو کوئی بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا، حرم کے اندر داخل ہوگا، کان آمنا، وہ مامون ہو جائے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کے اوپر اپنا احسان بتایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دی، جبکہ حرم سے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، وہاں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، لیکن حرم والے جو ہیں وہ معمول رہتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ
ایک تو یہ لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اور دوسری یہ امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو. مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن تمام اقوال میں سے جو معتمد ترین قول ہے حضرات مفسرین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، باپ معمار اور بیٹا مزدور کا کام کر رہا تھا، اور جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئی اور بزرگ باپ کے لیے اب ہاتھوں سے دیواروں کا چڑھانا مشکل ہو گیا، تو اللہ کی قدرت سے اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر لایا اور اس پتھر کو رکھ دیا جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور فرمایا کہ یہ پتھر زینے کا کام دیتا تھا، لفٹ کا کام دیتا تھا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جو دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی کہ پتھر کے ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا تھا. اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا لا کر دیتے، ابراہیم علیہ السلام دیواریں چڑھاتے رہے. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو جہاں تعمیر مکمل ہوئی وہیں پر اس پتھر کو چھوڑ دیا گیا. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ یہ پتھر پڑا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہیں رہا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہیں رہا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں سے منتقل کیا اور جہاں پر اس وقت موجود ہے مطاف کے اندر وہاں پر لا کر کے رکھ دیا. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ سخت ترین بارش ہوئی، سیلاب آیا، اور اس سیلاب نے اس پتھر کو وہاں سے بہا دیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لا کر کے اس مقام پر مطاف میں رکھ دیا جہاں اس وقت موجود ہے. اس ارد گرد پتھروں کی ایک دیوار بنا دی گئی، بعد میں کمرے کی شکل دے دی گئی، اور اس وقت جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ شیشے کے گلاس کے اندر محفوظ ہے، اور بعض پیتل کی جالی وہ لگائی گئی ہے. 14x14 کا یہ پتھر. فتح مکہ کے موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہی مقام ابراہیم ہے جو ہمارے جد امجد جس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ ہاں. تو فرمایا کہ کیا بھی اچھا ہوتا کہ ہم اس کو جائے نماز بنا لیتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاثۃ، ایک روایت میں وافقنی ربی فی ثلاث، 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر میں نے اپنے رب کی موافقت کی یا میرے رب نے میری موافقت کی، کہ جو میں نے چاہا میرے دل کے اندر جو بات آئی میرے رب نے اس کو پورا کر دیا. ایک تو یہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیتے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرا، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی شام کو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. فرماتے ہیں کہ
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ بھی، بدکار بھی، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم نے امہات المؤمنین سے کچھ بات پوچھنی ہے یا کچھ لینا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ فرمایا کہ جب اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ تو میں نے یہ کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کلمات نازل فرما دیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ازواج مطہرات سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو اگر تم اپنی ان عادتوں سے باز نہ آئیں تو اللہ تمہاری جگہ اپنے رسول کو دیگر بیوی عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات۔ تو فرمایا کہ 3 مقامات، اور بعض روایت میں 4 مقامات، بعض روایت میں 5 مقامات، اور حضرات علماء نے مستقل اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے اندر کسی بات کی خواہش کی، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا۔ تو انہی میں سے یہ مقام ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو پورا کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرما دی کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا، پہلوانوں کی چال چلے، اور باقی 4 چکر جو ہے نارمل طریقے سے چل کر کے پورے کیے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی تشریف لائے۔ اب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس طرح سے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، اسی لیے طواف کے بعد 2 رکعت نماز کا پڑھنا یہ واجب، اور مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا یہ سنت۔ اگر جگہ ملے تو مقام ابراہیم کے پیچھے اس طریقے سے نماز پڑھے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ سامنے ہو، بیچ میں مقام ابراہیم آ جائے، تو فرمایا کہ اسے سنت کا اجر و ثواب ملے گا، یہ افضل درجہ ہے۔ لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو پورے حرم میں جہاں پر بھی وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو یہ واجب جو ہے ادا ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔